الحمدللہ ایک رکوع ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے میں سورہ واقعہ کا ہم نے پہلے رکوع پڑھے تھے، اب یہ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع ہے، 38 کے بعد سے لے کر آیت نمبر 74 تک۔ گزشتہ ہفتے میں ایک رکوع کی تلاوت ہوئی تھی اور آج ایک رکوع کی تلاوت ہوئی۔ انشاءاللہ ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر اور درس قرآن انشاءاللہ آج ہوگا۔ گزشتہ ہفتے میں مقربون کا ذکر آ گیا تھا اور اس کے بعد دوسرا جو ذکر تھا وہ اصحاب الیمین۔ یمین کہتے ہیں سیدھا ہاتھ یا داہنا ہاتھ، تو اصحاب الیمین یعنی سیدھے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے۔ کل قیامت کے دن جن لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جنتی ہوں گے، اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ تلاوت بھی یہ تھی، ہم نے اس کی تفسیر بھی ہو گئی تھی، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، فی صدر مخضود، وہ جنت کے اندر ایسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر بیری ہوں گی اور وہ بھی بغیر کانٹے والی، و طلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، و ظل ممدود، اور سایہ ہوگا بے انتہا لمبا جو ختم نہیں ہوگا، و ماء مقصوب، اور وہاں پر ان کے لیے بہتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور ان کو میوے بہت کثرت سے ملیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ اس سے منع کیا جائے گا، یعنی روکا بھی نہیں جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور ایسے بچھونے، ایسے تخت ان کو ملیں گے جو اونچے ہوں گے۔ اور ان کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حوریں تیار کی، ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے میں پڑھا تھا، انا انشاہن انشاء، ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اٹھان پر، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو بنایا ہے باکرہ یعنی کنواریاں، جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہوگا، جو سورہ رحمان میں ہم نے پڑھے تھے کہ وہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ حوریں دیں گے، نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جو عورتیں ہوں گی جنہیں ہم حوریں کہتے ہیں، وہ ہوں گی باکرہ، کنواریاں، عرباً اترابا، اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی بھی، اور ان کی ہم عمر ہوگی۔ جنت کے اندر ہر انسان کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی آواز، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ جو حوریں عطا فرمائیں گے، تو ان کی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ وہ کیسی ہوں گی۔ وہ باکرہ ہوں گی یعنی کنواریاں، عرباً اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی، اور اترابا وہ ان کی ہم عمر ہوگی۔ تو جنتی کی عمر کتنی ہے؟ 33 سال، تو ان کی بیویاں بھی 33 سال کی ہوں گی، اور دونوں کی عمر ہمیشہ ایک ہی رہے گی، نہ بڑھیں گی نہ گھٹیں گی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ ساری چیزیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ داہنے ہاتھ والوں کے لیے، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پہلے والوں میں بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے، سیدھے داہنے ہاتھ والے۔ مقربین کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھے تھے کہ مقربین 3 گروہ ہیں نا میدان محشر کے اندر، 3 جماعتوں میں تم کو تقسیم کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی شروع کیا ہے، ایک داہنے ہاتھ والے یعنی سیدھے ہاتھ والے، اور ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہے مقربین، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ تو مقربین کے بعد جو دوسرا درجہ فرمایا وہ کن کا ہوگا؟ اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کا۔ تو یہ 3 وہاں پر گروہ بنا دیے جائیں گے، 3 کو تقسیم میں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ذکر فرمایا اصحاب الیمین کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو وہاں پر ہم نے پڑھے تھے مقربین پہلے والوں میں بہت زیادہ ہوں گے، جیسے صحابہ کرام کا جو دور تھا ان کے اندر یہ لوگ مقربین زیادہ تھے، لیکن بعد والے میں یعنی قیامت کے قریب آخری دور میں
یہ لوگ بہت کم ہوں گے، یعنی اس مقام اور اس درجے والے مقربین شروع میں بہت زیادہ تھے، لیکن ہم جو جس دور کے اندر گزر رہے ہیں تو فتنوں والا دور ہے نا، جس دور کے اندر اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان پر چلنا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اور ایمان کو پکڑنا قیامت کے قریب حدیث میں فرمایا ایسے ہو جائیں گے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، یعنی ایمان بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اور یہ جو دجال جو نکلے گا وہ کس چیز کا دشمن ہوگا؟ وہ ایمان کا دشمن، وہ ایمان چھیننا چاہے گا، اسی لیے تو لوگوں سے کہے گا نا میں خدا ہوں، اور خدائی جو اختیارات اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیں گے، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے غلہ نکالے گا، سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات تمام قیمتی چیزیں اس کے ساتھ میں ہوں گی، جو مانگیں گے وہ دے گا، جو انسان اس سے مانگے گا وہ دے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک شخص کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے درمیان سے چلے گا اور پھر اس کو جوڑ کر اس کو زندہ کرے گا، اب تو یقین آ گیا میں خدا ہوں، تو وہ بندہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین آیا کہ تو خدا نہیں ہے، کیونکہ میرا خدا موت یہاں پر دینے والا ہے اور آخرت میں زندہ کرنے والا ہے، تو نے بھی زندہ کیا۔ تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ پھر وہ مار نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب انکار کریں گے لوگ تو ان سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ اگر میرے بارے میں گواہی دے تو کیا یقین کرو گے؟ تو ان کے ماں باپ کو زندہ کر کے ماں باپ کو لائے گا، حدیث میں فرمایا وہ حقیقی نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنات اور شیاطین کی ارواح ہوں گی، وہ ان کے ماں باپ کی یا رشتہ داروں کی شکل بنا کر ان کے سامنے آئیں گے، وہ حقیقی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ دھوکہ ہوگا۔ دجال کے معنی کیا ہے؟ بہت بڑا دھوکے باز، دجل کے معنی دھوکہ اور دجال بہت بڑا دھوکے باز، تو وہ جو بھی چیزیں بتائیں گے وہ سب دھوکہ ہوں گی، وہ ایلوجن ہوگا جو نظر آئے گا جو حقیقت میں نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم بھی ہوگی، وہ جنت بھی حقیقی نہیں ہوگی اور وہ جہنم بھی حقیقی نہیں ہوگی، وہ بھی دھوکہ ہوگا۔ دجال دھوکہ، اس کی ساری چیزیں دھوکہ ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جنت اور جہنم جو دکھائے گا وہ بھی دھوکہ ہوگا۔ تو پہلے لوگوں میں مقربین بہت زیادہ ہوں گے، ہم نے شروع میں پڑھے، اور بعد والوں میں یہ مقربین بہت کم ہوں گے، لیکن جو دوسرا زیادہ فرمایا اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، یہ پہلے والوں میں بھی زیادہ ہے اور آخری والوں میں بھی یعنی بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اب ان 2 گروہوں کا ذکر ہوگا، ایک مقربین کا ذکر ہوا اور دوسرا اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے یعنی سیدھے ہاتھ والے، دونوں کا ذکر ہونے کے بعد اب تیسرا گروہ اس کے بارے میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم وحمیم، ان کو رکھا جائے گا تیز بھاپ میں اور گرم ابلتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سایہ ہوگا دھوئیں کا، کیونکہ دھوئیں کا جو سایہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے آپ دھوپ سے بچ نہیں سکتے اور اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوتی، دھوئیں کا جو سایہ ہوتا ہے اس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، لا بارد ولا کریم، وہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ عزت بخشنے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور فرمائے کہ یہ لوگ جو اصحاب الشمال ہے، داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے جو ہوں گے، یہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی برے ہیں، ان کو تیز بھاپ کے اندر جیسے اسٹیم ہوتی ہے نا گرم، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی ملے گا، اور سایہ جو ہوگا وہ بادل کا سایہ نہیں ہوگا بلکہ سایہ کس چیز کا ہے؟ دھوئیں کا سایہ، اور وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور عزت بخشنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ اس سے پہلے دنیا کے اندر بڑے خوشحال تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، دولت دیا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دیا تھا، اس کا غلط استعمال کیا انہوں نے، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی پہچان کے لیے، یہ چیزیں اگر انسان کو کسی کو مال مل گئی تو بہت سارے نیک کام بھی تو کر سکتا نا، اچھے کام بھی کر سکتا ہو اور گناہ بھی کر سکتا، تو انہوں نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر لگائی، تو یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو دی تھی، مال دیا تھا، حکومت دی تھی، عہدہ دیا تھا، افراد دیے تھے، زمین و جائیداد دی تھی، اور دنیاوی اسباب کے لائن سے بہت ساری چیزیں ان کو دی تھی، تو یہ دنیا کے اندر خوشحال تھے۔ ایک غریب آدمی اگر اس کو کوئی چیز خریدنا ہے یا کوئی چیز لینا ہے تو وہ غربت کی وجہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کہاں پر رہتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر۔ وہ غریب لوگ جن کا دل ہمیشہ ٹوٹتا رہتا ہے، کچھ بچے تقاضے کر رہے ہیں، کبھی بیوی تقاضے کر رہی ہے، کبھی گھر میں بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، پیسے نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بہت ساری امیدیں، تمنائیں، امنگیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی تمنائیں اور امیدیں کل قیامت کے دن پوری کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں ایک بندے سے کہے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ اللہ سے کہیں گا، اے اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، تو رزاق ہے، اور تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ بھوکا یا پیاسا تیرے پاس آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، تو نے کھانا نہیں دیا اس کو، اگر تو کھانا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اللہ کہاں پر؟ جو بھوکا ہوتا ہے نا، یہ بہت کھلانا جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اس لیے فرمائے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جب جنتی جھانک کر دیکھیں گے تو اپنے کوئی دوست احباب جان پہچانے والے ان کو نظر آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ما لکم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ یعنی ہو سکتا ہے یہ بڑا نیک اچھا آدمی بھی ہوگا دنیا کے اندر، کچھ اچھائیاں بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو جہنم میں جھانکے گا دیکھے گا تو وہ کہیں گا ما لکم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ لم نکو مسلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ونخوض مع الخائضین، اور باتیں کرنے والے کے ساتھ خوب وقت ضائع کرتے تھے۔ یہ ہوٹلوں کے اندر بے فضول یہ وقت، کل قیامت دن انسان کو اس کا احساس ہوگا۔ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے نا، اگر انسان کے پاس مال و دولت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے، اور وہ وقت ہول سیل کے حساب سے دنیا کے انسان ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں باتوں کے اندر، بے فضول چیزوں کے اندر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ افسوس کس بات پہ کرے گا؟ وقت پہ افسوس کرے گا۔ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے، گھڑی کیا ہے؟ وقت ہے نہیں، بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ جو وقت اس نے دنیا کے اندر موج مستی بے فضول باتوں کے اندر گزار دیا، کل قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا۔ اس لیے یہ جہنم میں جو نظر آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ پہلا لم نکم، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نطعم المسکین، اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ونخوض مع الخائضین، اور باتیں بنانے والے کے ساتھ یا باتیں کرنے والے کے ساتھ یا گپے مارنے والے کے ساتھ ہم باتیں کرتے بیٹھتے تھے۔ اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو اپنے زبان سے جو لفظ نکالتا ہے نا، فوراً ایک لکھنے والا اس کو لکھ دیتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والا اچھے اعمال کو لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ والا برے اعمال کو لکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا، دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جہنم میں اکثر جو لوگ جائیں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک جو تو دو پیروں کے درمیان ہے شرمگاہ، اور ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جرم صغیر و جرم کبیر، اس کا جسہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ ایک زبان انسان ہلا دیتا ہے خاندانوں میں دشمنی، ایک لفظ انسان بولتا ہے دو دوستوں کے اندر دشمنی ہوگی۔ ہو سکتا دو لوگوں کو ملانے کے لیے وہ زبان استعمال ہو سکتی تھی، اس سے پھوٹ جاتی، اور وہی ایک لفظ ہے نا جو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسلام میں داخل ہو، اور وہی کلمے کا انکار کر دیا تو جہنم میں چلی۔ اور وہی ایک لفظ انسان بولتا ہے نا نکاح کے وقت میں، ایک ہی لفظ بولتا ہے نا، لفظ ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بندہ نکالتا ہے لکھنے والا اس کو لکھ دیتا۔ کیا کہتے ہیں نکاح کے وقت میں نے قبول کیا، تو وہ لڑکی جس سے بات کرنا حرام، دیکھنا حرام، اس کے قریب جانا حرام، اس کو ٹچ کرنا حرام تھا، ایک لفظ بولنے کے بعد وہ آپ کی شریک حیات بن جاتی ہے، زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے، آدھا ایمان آپ کا مکمل ہوگا۔ جس کو دیکھنا ابھی تک حرام تھا اب اس کو کھلانا فرمایا ثواب ہے۔ فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اللہ اس کے اوپر صدقے کا ثواب دیتا ہے۔
تو ایک لفظ ہے نا یہ میں نے قبول کیا، وہ ابھی جو حرام تھی حلال ہوگی، اور وہی ایک لفظ انسان بولتا ہے نکاح سے نکل جائے گی. ایک لفظ ہے نا وہ طلاق. تو لفظ کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ، ما یلفظ، جو لفظ نکالتے ہیں. تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت دن میدان محشر کے اندر فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہیں گے اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا، تو سب کو کھلاتا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ فلاں بھوکا تیرے پاس کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا مجھے وہاں پر پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنایا. تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو سب کو کپڑے پہنانے والا ہے، تو ننگا کیسے ہو سکتا. تو فرمائیں کہ فلاں بندہ اس کو کپڑے نہیں تھے، اگر اس کو تو کپڑے پہنا دیتا تو مجھے وہ وہاں پر پاتا. اور تیسرا فرمایا کہ بندے سے اللہ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا، بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو بیمار کیسے ہو سکتا، تو سب کو صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو جا کر ملتا، اس کی عیادت کرتا، اس کی مدد کرتا، تو اس بیمار کے پاس تو مجھے پاتا. تو اللہ کہاں پر ملتا ہے؟ بھوکے کے پاس، پیاسے کے پاس، ننگے کے پاس اور بیمار کے پاس. اس لیے بیمار کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جس وقت انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور بیمار ہم سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. ہم اگر کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے تو اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے دعا کرو. مسافر کی دعا ہے اور بیمار کی دعا ہے اور ماں باپ کی اولاد کے لیے اور عادل بادشاہ کی عوام کے لیے. ان کی دعائیں قبول کرتے اللہ تبارک. تو یہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اور وہ جواب دیں گے. تو یہ چیزیں کہاں پر ملیں گی ہم کو؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اللہ تعالیٰ کہاں پر رہتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں میں. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ دنیا کے اندر خوشحال تھے، ان کے پاس مال تھی، دولت تھی. اس مال دولت کے ذریعے سے، طاقت اور حکومت کے ذریعے سے بہت سارے یہ اچھے کام کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اس مال کو گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اور موج و مستی کے اندر اور ناچ اور گانے کے اندر اور شراب و شباب کے اندر ڈال دیے. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہیں گے اب یہ داہنے ہاتھ والے ہوں، الٹے ہاتھ والے، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. یہ ہوں گے تیز بھاپ کے اندر اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر اور ایسے سائے کے اندر جو دھوئیں کا ہوگا، جو ٹھنڈا نہیں ہوگا، عزت بھی نہیں بخشے گا. اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. مترفین کے معنی ایک ترجمہ یہ بھی آتا ہے وہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی، مال نعمت، صحت نعمت، تندرستی نعمت، حکومت نعمت، کرسی نعمت تھی، اس کے اندر وہ اتراتے تھے، شکر نہیں ادا کرتے تھے اس کا. کیونکہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے نا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کل قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس لیے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے ہی نہیں تو میری مرضی کہاں پر چلی. یہ دنیا کے اندر نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، اور میرا گاؤں میری مرضی، میرا گھر میری مرضی. اور ایمان والا کہتا ہے میری کوئی مرضی نہیں، سب اللہ کی مرضی. تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، مال دولت، حکومت، پیسہ، افراد، زمین جائیداد، کھیت کھلیان، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے ذریعے سے یہ بہت سارے اچھے کام کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے وہاں پہ؟ کھولتا ہوا پانی، دھوئیں کے اندر. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے انہم کانوا قبل ذالک مترفین. یہ دنیا کے اندر بڑے خوشحال لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، نظر آتے تھے بڑے خوشحال، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا. اور غلط استعمال کرنے کے بعد اب ان کا اعمال نامہ کہاں پر مل رہا ہے؟ بائیں ہاتھ کے اندر مل رہا ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. اور یہ گناہوں پر ضد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر بہت سارے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا، رحیم ہے، کریم ہے. 70 ماؤں سے زیادہ جس اللہ تعالیٰ کو، ہمارے رب کو جو محبت ہے، ہر انسان کے زندگی میں کئی ایسے موقع دیتے ہیں سدھرنے کے لیے. اس کو کئی موقع آتے رہتے ہیں. کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی حالات آ گئے کہ میرا بندہ میرے سے رجوع کرے، میرے سے جڑے.
اور توبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک غلط راستے پر آپ جا رہے ہیں، اس راستے سے واپس ہونا توبہ ہے۔ اب موٹر سائیکل پہ یا کار میں ایک اپنے جو ٹرن لیا تھا رانگ لے لی، تو آپ جتنا چلیں گے اتنا اپنے منزل سے دور ہوتے چلیں گے، ایک غلط ٹرن۔ لیکن جیسے کسی بتانے والے نے یا آپ کو احساس ہوا میں کہیں رانگ سائڈ تو نہیں جا رہا، غلط نہیں جا رہا، کسی نے بتایا یا آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو جہاں پر سمجھ میں آ گیا وہیں سے انسان واپس ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے زندگی کے اندر اگر وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی ایسے موقع لاتا ہے۔ بعض وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوا ہے، موت کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میں صحت مند ہو گیا تو ایک بھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن جب اللہ صحت دیتے پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ گناہوں پر ضد کرتے تھے۔ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے بچنے کے۔ بہت سارے حادثات واقعات زندگی کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ان واقعات سے، ان حادثات کے ذریعے سے چوکنا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان پھر صحت مند ہونے کے بعد پھر وہی ہونے والی زندگی، توبہ کرنا، توبہ کے بعد پھر توڑ دینا، پھر توبہ، پھر توڑ دینا۔ ایسے انسان اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ توڑے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں۔ لیکن انسان گناہ کر کے توبہ نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، واپس نہیں آ رہا ہے اور وہی غلط راستے پر چل رہا ہے، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں پر بڑی ضد کرتے تھے، سمجھانے والے سمجھاتے، بتانے والے۔ اب مثال کے طور پہ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ، آج ہم اپنے دور کے اندر دیکھو، اگر کسی گھر میں نکاح ہے تو نکاح کے ایک دن پہلے جو ہلدی کا دن ہوتا ہے اس دن کیا کرتے؟ اکثر مسلمانوں کو دیکھو کہ یہ رات میں ڈی جے لگا رہے، گانا گا رہے اور شراب میں ناچ رہے، گا رہے، اور ان کو اگر کوئی سمجھانے والا سمجھانے کے لیے گیا تو ضد کرتے کہ نہیں ہو؟ ضد کرتے ہو؟ نہیں ہم رکیں گے نہیں نا، ہم کو تو بجانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے موج مستی کر لو تھوڑے دن۔ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ گناہ پر ضد کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کہ ایک تو گناہ انسان جب چھپ کر کرتا ہے نا اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلے عام کیا جاتا ہے تو اس کا عذاب بھی اللہ تبارک تعالیٰ عام کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ گناہ کر رہا ہے سود کا دھندا، کتنا بڑا گناہ ہے سود، لیکن گناہ اگر آپ چھپ کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں کہ میرے سے واقعی میں گناہ ہو رہا ہے، جبکہ سود کیا ہے؟ حرب من اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے یہ، اور سود کا ادنا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے جیسا ہے۔ اس لیے تو سود حرام ہے نا۔ سود کیا ہے؟ غریب کا مال مالدار کے پاس کیسے جائے، یہ سود ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالدار کا مال غریب کے پاس کیسے جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے اور دینا ثواب ہے، اور سود اسلام میں حرام ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ گناہوں پر ضد کرتے تھے، اڑ جاتے تھے۔ تو ایک بندہ سود کا دھندا کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کو دیکھنے والا یا سمجھانے والا کہہ رہا ہے تو اس کا جواب یہ پریکٹیکل ہے، یہ کوئی کسی سے کہانی نہیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا وہ بندوں سے کہاں سے ڈرے؟ یعنی گناہ کر کر اس پر ضد بھی کرنا، میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ لوگ ایسے ملیں گے مارکیٹ کے اندر، آپ سود کا دھندا بھی کر رہے ہیں اور چھاتی ٹھوک کر بولے ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ خود میرے ساتھ ہوا ہو، سامنے بندہ کھڑا، میں ڈرتا نہیں بولے کسی سے، مولانا رہے تو کیا ہوا بولے کھڑے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے کانوا یصرون علی الحنث العظیم، گناہ تو کرتے تھے، اس پہ ضد بھی کرتے تھے۔ اور ایک ہے انسان گناہ کر کر ہمیشہ دل کے اندر اس کا ڈر ہے، خوف ہے، ندامت ہے، پچھتاتا ہے کہ واقعی میرے سے یار گناہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن معاف کر دیں گے۔ لیکن گناہ کر کے نڈر ہو جانا، تو ایسے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کو سزائیں ملیں گی اور یہ جہنم کے اندر آگ اور پانی اور کھولتا ہوا جو پانی دیا جائے گا، یہ دنیا کے اندر بڑے خوشحال بھی تھے اور گناہوں پر بڑی ضد کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی،
اینا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی آخرت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ انکار کرتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے باپ دادا جو پچھلے جو گزر گئے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ مکے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، میری باتوں کو مانو. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ. اور کلمہ پڑھنے کے بعد فرماتے تھے کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے. پہلا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان. و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان. و رسولہ، ان کے رسولوں پر ایمان. والیوم الآخری، قیامت کے دن پر، آخری جو ہے، والیوم الآخر. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 6 ہو گئے. اور 7واں ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، اس کے اوپر ایمان لانا. میں مر گیا، مر کے مٹی ہو گیا اور ختم ہو گیا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد میرا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور میرے زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ میرا حساب لیں گے. اور کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہیں دے گا. عمر کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، اور مال کمایا کہاں سے، حلال سے یا حرام سے. اور 4تھا سوال مال خرچ کہاں پر کیا، حلال میں یا حرام میں. اور 5واں اپنے علم پر کیا عمل. یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہر بندے سے سوال کریں گے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. مکے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یہ مکی صورت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہم بھی زندہ ہوں گے، کہ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ بولے ہاں سب زندہ ہوں گے. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری آنے والے انسان جو کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کریں گے. اور مکے والے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایمان والوں کے علاوہ، کہ ہم مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہوگی، چورا چور ہوگی، کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ دوسرے کا فرما ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. جیسے ایتھیسٹ جو ہے نا بھی، وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں نا. یہ کائنات بنی کیسی بنی؟ ملحد جو ہوتا ہے نا، جو خدا کا انکار کرنا، یہ خود بخود بنی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے. اور مرنے کے بعد ہم زندہ ہونے والے نہیں ہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. وہ جنت کا بھی انکار، جہنم کا بھی انکار، خدا کا بھی انکار، سب کا انکار کرتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام قوموں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ یہ کائنات ایک وقت میں بنی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کی ایک عمر ہے، جس دن اس کی عمر پوری ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی. کل من علیہ فان، سورہ رحمان میں ہم نے پڑھے نا، کل من علیہ فان، جو کچھ اس کے اوپر یہ سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات، یعنی اللہ تبارک، باقی سب ختم ہونے والے. تو یہ مکے والے کہتے تھے کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں گے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، ان الاولین والآخرین، اولین اور آخرین، پہلے اور بعد کے، لمجموعون، سب جمع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. جو مر رہا ہے نا، جس کا انتقال ہو رہا ہے، اگلی آیت کے اندر موت کیا ہے؟ صرف ایک پردہ ہے بیچ میں، ایک پل ہے یہ بیچ میں. یہ جتنے بھی دنیا سے جا رہے ہیں نا، سب لمجموعون، ایک تو میدان محشر کل قیامت دن جمع کریں گے، سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہیں. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن، ایک مقررہ وقت تک یہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جمع کر رہے ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر پورا اختیار بھی دیا ہے. نیک بھی بن سکتا ہے، بد بھی بن سکتا ہے، اچھا بھی بن سکتا، برا بھی بن سکتا ہے، صحیح کام بھی کر سکتا، غلط کام بھی کر سکتا، حق پر بھی چل سکتا، باطل بھی اختیار کر سکتا، پورا اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک کے لیے تمہارے پاس چانس ہے. لیکن جیسے انسان موت کو دیکھتا ہے اور موت کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ نے فرمایا قبول نہیں. موت کو دیکھ کر کلمہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں. اس سے پہلے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے. الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تمہارا انجام کیا ہوگا کل قیامت دن؟ تم اللہ کے رسول کو بھی جھٹلا رہے ہو، اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی جھٹلا رہے ہو،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا بھی تم انکار کر رہے، جھٹلا رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کو وہاں پر جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں بتایا زقوم کیا ہے، یہ ایک درخت ہے، اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ من اصل الجحیم، جہنم کے تہ جو ہے نا نیچے کی سب سے، اس کے اندر سے یہ درخت نکلتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، پورا سمندر کڑوا ہو جائے، ایک قطرہ یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے۔ بھوک لگیں گی نا، اور بھوک سے جب یہ بے چین ہو جائیں گے تو کھانے کے لیے ان کو زقوم کا درخت، اور زقوم کہاں پر ہے؟ جہنم کے تہ سے یہ نکلتا ہے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جب اس کو وہ کھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں کہا کہ زقوم کا درخت جہنم میں ہوگا تو اس کی مذاق اڑانے لگے مکے والے، دیکھو بولے درخت تو ہے، اور کہاں پر؟ جہنم میں۔ جہنم میں کہ درخت ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت میں کیا ہے؟ درخت میں بھی تو آگ ہے نا، تو آگ میں درخت کیسے نہیں ہو سکتا؟ بھائی درخت جو ہم ہے نا اس کی لکڑیاں جلاتے، کیا ہے درخت کے اندر؟ اور اب سائنس کے ذریعے سے تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے جو پتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ابھی جو سولار کا کام کر رہے ہیں نہیں، سولار کیا کر رہا؟ سورج کی شعاعیں اپنے اندر لے رہا ہے، اس سے بجلی گھروں کے اندر جلا رہے ہیں نا، تو یہ پورے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ پوری انرجی، درخت کے پتے اپنے اندر انرجی لے رہے ہیں، اس لیے وہ درخت جلتا ہو۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے سورہ نور کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے تو اس کے اندر کس کی مثال دی ہے؟ زیتون کے تیل کی۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جو درخت ہے نا وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی صبح کی بھی دھوپ لگ رہی ہے اس کی اور شام کی بھی، دن بھر دھوپ کے اندر ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ انرجی آئیں گی، اتنی زیادہ آگ ہوگی کہ آپ نے صرف اگر اس کو سل گئے تو فوراً سے لگ جائے گا، جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، آگ لگانا نہیں پڑتی، آگ خود بخود کھینچ لیتا ہو۔ تو یہ جتنے دنیا کے اندر درخت ہے یہ کس کا کام کر رہی ہے؟ سولار، پورے انرجی اپنے اندر لے رہے۔ تو درخت میں آگ ہے یا نہیں؟ تو آگ میں درخت نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مثال بھی دی ہے۔ تو یہ جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے وہ کون کون؟ مترفین، خوشحال تھے اور گناہوں کے اوپر ضد کیا کرتے تھے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے، تو وہ جب جہنم کے اندر جانے کے بعد بھوک کی اتنی شدت لگے گی، جب انسان زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو جو چیز سامنے وہ کھا جاتا ہے۔ لآکلون من شجرۃ من زقوم، تو ان کو بھوک جب لگے گی تو ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ فمالئون منہ البطون، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے پیٹوں میں اس کو ڈالیں گے، اور وہ اتنا کڑوا کسیلا اور اتنا بدمزہ ہوگا کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا جائیں گے، لیکن وہ اس کے اندر کانٹے بھی ہیں نا تو وہ جا کر حلق میں اٹ جائیں گے، تو پھر جو وہ پانی کریں گے، پانی کے لیے فشاربون علیہ من الحمیم، پھر ان کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ دوسری کا ہم نے پڑھے جیسے ہی وہ پیالہ اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کے اوپر کا گوشت اس کے جڑ جائے گا، لیکن وہ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے اور اس زخم کو جب وہ گلے کے نیچے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اس کو اتارنے کے لیے وہ پانی جب پیئیں گے فشاربون شرب الہیم، ایسا پانی پیئیں گے جیسے اونٹ پانی پیتا ہے۔ مثال کس کی دی اللہ نے؟ اونٹ کو دیکھے بھی پانی پیتے ہوئے، اونٹ جب اونٹ پیاسا ہو جاتا نا 5 کی موٹر لگا دی اس کے اوپر، پورا کھینچ ڈالتا پانی، 7 دن کا اسٹاک کرتا ہے نا پانی کی ٹینکی ہے اس کے پاس، پورا پانی پی لیتا ہوں۔ تو یہ جہنم کے اندر بھوک کی شدت کی وجہ سے زخم جیسا کڑوا، پیٹ کے اندر وہ جو بھوک ہوگی نا اس کی شدت کی وجہ سے کھانے کے تو کھا لیں گے زخم، لیکن جب پیاس لگیں گی تو ایسا پانی پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہارا نزول ہے۔ اس سے پہلے نزول فرمایا نا، مہمان جب گھر کے اندر آتے تو پہلی مہمان نوازی جو ہوتی ہے نا گھر کی، گھر والوں کی، ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، اس کے بعد پھر مہمان کے حساب سے اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھے کھانے بنتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو مہمان نوازی ہے جہنم والوں کی، اصل عذاب نہیں ہے، یہ اصل عذاب تم کو آگے ملے گا جہنم کے اندر۔ ھذا نزلہم یوم الدین،
قیامت کے دن ان کا یہ نزول مہمان نوازی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ مہمان نوازی ایک جنتیوں کی مہمان نوازی ہم نے پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں دیں گے، کیسے ان کو سائے ہوں گے اور باغات ہوں گے اور جنتیں ہوں گی اور حوریں ہوں گے اور غلمان ہوں گے اور فرشتے سلام کریں گے اور ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. جب نظر اٹھائیں گا رائتا ثم رائتا، جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ایک بہت بڑا بادشاہ وہاں کا نظر آئے گا اور نعمتیں ہی نعمتیں وہاں پر ہوں گی. لیکن اس کے مقابلے میں یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مترفین بنایا تھا، خوشحال بنایا تھا اور انہوں نے دنیا کے اندر گناہوں کے اندر ضد کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھوک جب لگیں گی تو بھوک کی شدت کی وجہ سے زخم جیسا کڑوا اور کسیلا کھا جائیں گے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے ھذا نزلہم، یہ تمہاری مہمان نوازی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب سے، اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت اور جنت کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے تم؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی خالق ہے. یہ کائنات اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند جانور، جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب پیدا کی ہوئی ہے. اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہے. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. کیوں تم انکار کر رہے ہیں نا؟ تصدیق نہیں کر رہے، انکار کر رہے تھے مکے والے. کیوں تم اس بات کو نہیں مانتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے یا غور نہیں کرتے تم جو تم ایک خطرہ ٹپکاتے ہو، یعنی کہ منی کا خطرہ. جب انسان نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کی جب ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ایک منی کا خطرہ، ایک گندا پانی جب تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے ایک بہترین جو بچہ پیدا کرتے تم بناتے کہ ہم بناتے اس کو؟ ایک مرد نے اور ایک عورت نے ملاقات تو کے لیے، ایک میاں بیوی نے، اور اس کے بعد کام کون کر رہے آگے کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے پورا آگے کا کام کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. سورہ مومنون کے اندر 18 پارے کا پہلا ہی صفحہ ہی ہے جہاں پر اللہ تبارک پورا ان کا ذکر فرمائے کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بناتے. اور ان آیات کو پڑھ کر ایک سائنسداں جو انگریز تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ ایمرالوجی کا علم قرآن پاک میں اتنا بہترین انداز سے 1450 سال پہلے، جبکہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کے اندر، جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے اور اس کے اندر ایمرالوجی کا پورا علم دیا ہے کہ بچے کی پیدائش کیسی ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، یعنی کہ ایک اسٹیجوں سے گزرتا ہے نا، پہلے مٹی ہے، اس کو پانی لگا تو کیچڑ بن گیا تو وہ طین ہو گئی. اس کے بعد اس مٹی کے اندر سڑان پیدا ہو گئی، سڑ گئی. پھر اس کے اندر ایک چپچپاہٹ پیدا ہوئی، چکناہٹ. اور اس کے بعد 6 اسٹیجوں سے گزرنے کے بعد پھر وہ نطفہ بنتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ، یعنی کہ منی کا قطرہ. جو سیلز ہوتے ہیں نا اس کے اندر کروڑوں سیلز ہوتے ہیں، ایک مرد کی طرف سے آتا ہے اور ایک عورت کی طرف سے آتا ہے. اور وہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ دونوں ملتے ہیں، مرد والا عورت والا، اور دونوں مل کر جیسے ہی مل جاتے ہیں دوڑ لگتی ہے اس کے اندر. وہ اس کے اندر جو جیت گیا باقی سب ضائع ہو جاتے ہیں، کروڑوں سیلز ہے اس کے اندر. تو فرمایا کہ وہ جب دو مل جاتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کا، دونوں کا سیلز ملنے کے بعد قرآن نے فرمایا کہ وہ مادر رحم، یعنی ماں کی جو رحم ہے اس سے جا کر وہ چٹک جاتے ہیں اوپر، اور اس کے بعد اس کا خون چوسنا شروع کر دیتے. تو پہلے کیا تھا؟ ایک خطرہ، اور اس خطرے کے اندر کروڑوں سیل تھے. ان کروڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو جوڑا، اور 2 کو جوڑنے کے بعد پھر وہ جب حمل ٹھہرا، اللہ تعالیٰ پہلا اسٹیج فرما رہے قرآن میں کہ ہم نے انسان کو کیا مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. یعنی مٹی جو اتنے اسٹیجوں سے گزرتے آنے کے بعد پھر ہم نے جو کھانا کھائے، پانی پیے، اناج، غلہ اور فروٹس کھانے کے بعد خون بنا، اور خون سے
منی بنی، اور منی کے اندر کروڑوں تھے، اس میں سے ایک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو رکھا تھا، تو پہلا یہ نطفے کی شکل میں آیا فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو ایک جگہ پر قرار عطا فرمایا، ٹھکانہ عطا فرمایا، یعنی مادر رحم، ماں کے رحم کے اندر. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر وہ جو نطفہ تھا اس کو دوسری شکل، یہ 40 دن تھا، دوسری شکل اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا. علقہ کے معنی لٹکتی ہوئی چیز، علقہ کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر لٹکتی بھی ہے نا وہ علقہ ہے. تو پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، یہ دوسرے 40 دن. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر وہ جو لٹکا ہوا تھا 40 دن تک اس کو بنایا گوشت کا ٹکڑا. ایک سائنسدان نے ابھی سائنس ترقی کری نا، تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس نے اپنے دانتوں میں چبایا، اور چبانے کے بعد نکال کر گوشت کا بتایا کہ اس شکل کے اندر بچہ ہوتا. پہلی اسٹیج نطفہ، دوسری اسٹیج علقہ، اور تیسری مضغہ. اور یہ کس کو کتنے دن لگ رہے اس کو؟ نطفے کو 40 دن، علقہ کو 40 دن، اور مضغہ کو 40 دن. یہ ہو گئے 3 اسٹیج. کون سا علم ہے یہ؟ ایمبرولوجی کا علم ہے یہ. ڈاکٹر جو پڑھتے ہیں نا بچے کی پیدائش کیسی ہوتی، اور کب بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ 1450 سال پہلے. تو ایمان لا لیے آیتیں دیکھ کر کہ بھائی آج ہم نے اتنی ترقی کر کے بالکل قرآن نے جیسے بتایا بالکل ویسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اب تو اس کے مشینری آ گئے، سب کیمرے وغیرہ اس کے اندر آ گئے ہیں، سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا نا کہ ان قریب ہم اپنی سنوریکم آیاتنا، ان قریب ہم اپنی نشانیاں تم کو بتائیں گے. فی الآفاق، آسمانوں کے اندر سیٹلائٹ چھوڑ دیے نا وہاں پہ، اور وہ کائنات کے کون سے جو ملین آف بلین ایئرس جو ہے وہ بھی نوری سال، اس کے ساری چیزیں آج انسان کو معلوم ہو رہی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی کاریگری بتا رہا ہے آسمان کے اندر بھی، دیکھو میں کون ہوں. تو اور اللہ تعالیٰ نے 1450 سال فرمائے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان قریب اپنی نشانیاں تم کو آسمانوں میں بھی بتائیں گے، وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی بتائیں گے. ابھی جو مشین آئے نا جس کو اندر ڈالتے کیا کہتے ہیں اس کو؟ سٹی اسکین. ایک ایک باریک بال سے باریک نس کو بتا رہا ہے، پورا سسٹم بتا رہا ہے اندر کیا چیز ہم نے، دل کیسے بنائے، گردے کیسے بنائے، اور تمہارے آنکھوں کا سسٹم، کانوں کا سسٹم، سوچنے کا سسٹم، بولنے کا سسٹم، اور کیا 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 تمہارے اندر ہم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سسٹم اس کے اندر رکھ دیے ہوئے ہیں. اور کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں، بچپن سے لے کر موت تک فری میں اللہ تعالیٰ نے دیا. کبھی اگر کوئی خراب ہو گیا لاکھوں روپے خرچہ آتا اس کو پہلے ریپیئر کرنے کی، اور وہ ویسا نہیں بنتا جیسا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان قریب اپنی نشانیاں تم کو آسمانوں میں بھی بتائیں گے، آفاق میں، تمہارے اندر بھی بتائیں گے. تو یہ جب آیت اس سائنسدان نے پڑھا تو کلمہ پڑھ لیا اس نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. واقعی بالکل یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کہ جس ترتیب سے 1400 سال پہلے مکے کے اندر جاہلی دور کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جن کا کوئی استاذ بھی نہیں، کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی مدرسے کے اندر کسی کے سامنے زانو یا تلمس جسے کہتے ہیں نا بیٹھ کر علم نہیں حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ شخص یہ جب بتا رہا ہے تو بالکل یہ اللہ کا کلام ہے اور اس نے ایمان کو قبول کیا. تو پہلا اسٹیج نطفہ، دوسرا علقہ لٹکا ہوا، اور تیسرا مضغہ گوشت کا ٹکڑا. اور اس نے اپنے دانت میں لے کے دبایا اور اس کے اوپر جو دانت کے نشان آئے بالکل اس طرح بچہ ہوتا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے اوپر ہم ہڈیاں چڑھاتے ہیں. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. 40 کتنے ہو گئے؟ 40 دن، 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے تک یہ کیا تھا؟ مٹی والا تھا. ابھی تک مٹی سے جو اللہ نے پہلے کیا فرمایا، ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے بنایا. یہ مٹی والا سلسلہ تھا. جیسے ہی 4 مہینے ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، پھر ایک اور جسم جو ہم نے ہزاروں اربوں خربوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو روح کی شکل تھی ہماری، جس نے تمام عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معاہدہ کیا تھا. اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک اللہ ہمارے رب ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ سے معاہدے ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور اللہ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی میں تم کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، معاہدہ یاد رکھنا وہاں پر یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ دنیا کی جانب پر یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے.
تو وہ جو روح تھی جس کا ایک مکمل جسم ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، ساری چیزیں اس کی مکمل ہے، وہ فرشتہ اس روح کو لے کر آتا ہے جو عالم ارواح کے اندر تھی، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے بچے کے ساتھ یہ 2 جسم کو ملا دیا جاتا ہے، ایک مٹی کا جسم اور ایک عالم ارواح روح کو، دونوں کو ملا کر اب یہ بن گیا انسان۔ ابھی جاندار تھا، ابھی تک یہ 4 مہینے تک جان تھی اس کے اندر، روح نہیں تھی۔ وہ روح ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا رزق لکھ دیا جاتا، موت لکھ دی جاتی ہے، اور نیک ہوگا یا بد ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ 3 اسٹیج، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اللہ فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم کو موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ان آیات کے اندر وہ تینوں اسٹیج، ایمبرولوجی کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مومنین 18واں پارے کا پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر فرمایا، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم ایک پانی، گندا پانی جو ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تو ٹپکا کے کھلے ہو گئے، ہم آگے کا کام کون کر رہا ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ 9 مہینے کچھ دن جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اس کا کھانا، پانی، اس کی ضروریات، اس کی سانس، اس کی ہوا، اس کے اندر پورے سسٹم بنانا ہے، بھی دل ہے، کلیجہ ہے، گردہ ہے، آنتیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ساری چیزیں فرمائے ہم کرتے رہتے اس کے اندر۔ احسان مانو نا ہمارا، ام نحن الخالقون، یہ ہمیں، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم نے اس کو پیدا کیا؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دیا ہے، یہ ایک پردہ ہے موت۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی انسان اگر موت سے بچنا چاہے یا پھر موت آنے کے بعد بچنا چاہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ فرما رہے ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے کائنات بنائی نہیں تو کائنات بنانے بھی ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، اللہ نے 6 دن کام کیا، آسمان اور زمین کتنے دنوں میں نے، قرآن پاک کی آیت ہے نا، 2 دن میں زمین، اور 2 دن میں زمین کے اوپر کی چیزیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر، کتنے ہو گئے؟ 4 دن، اور آسمان کو 2 دن۔ تو یہ پچھلے آیت ہم نے پڑھے تھے 6 دن کے اندر بنے، 7ویں دن بولے اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا تو آرام کیا، بولے اتوار کے دن، اس لیے اتوار دن چھٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما وما نحن بمسبوقین، ہم تھکتے نہیں ہیں۔ اور سورہ آیت الکرسی کے اندر ہم نے پڑھے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تعریف کی، اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کون ہے؟ اور ہم نے جس اللہ کو سمجھے ہیں نا، اللہ معاف فرما رہے، ہم نے وہ اللہ سمجھے نہیں جو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکایت کیا قرآن پاک میں وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھے نہیں کی تم نے قدر، ناقدری کے ہم اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ لا الہ، اللہ کون ہے؟ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی اور موت تو مخلوقات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے۔ الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم، تمام چیزوں کو تھامے ہوا ہے اس نے، کوئی اس سے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر سب اسی کا ہے۔ یہ گھر میرا، یہ بنگلہ میرا، یہ گاڑی میری، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، یہ ملک میرا، یہ کھیت میرا۔ اللہ فرمائے کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، تم سب کے سب کون ہیں؟ کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے امانت رکھی ہے تمہارے پاس، اور اس کے بارے میں پوچھوں گا میں، تمہارا نہیں ہے، ایک وقت تک دیا، استعمال کرو، بعد میں واپس لے لوں گا۔ نحن الوارثون، اللہ کا وارث تو ہمیں اس کے، تم وارث نہیں ہو سکتے۔ کون سی بات چل رہی تھی ابھی؟ ہاں، آیت الکرسی، اتنا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض. آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جس کو اجازت ملی کہ وہی سفارش کر سکتا. کسی کی ہمت طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے کا پیچھے کا ماضی حال مستقبل سب اس کے سامنے, سب کا علم اسی کو ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. ہاں اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے اتنا دے سکتا ہے. ہمارے پاس خطرہ ہے اور ہم چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا نا, اسی علم کے ذریعے سے ملحد اور ایتھیسٹ اس پیدا کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں. وہ علم کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں نا. وہ چھوٹا سا جو علم خطرہ ملا تھا اس کو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے سارے زمین اور آسمان کو اپنے اندر لے لیا. پہلا آسمان بہت چھوٹا ہے, ایک بہت بڑے میدان کے اندر. دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان انگوٹھی کا چھلا. دوسرے آسمان کے مقابلے میں تیسرے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان انگوٹھی کا چھلا. چوتھے آسمان کے سامنے تیسرا آسمان انگوٹھی کا چھلا. اسی طرح ساتویں آسمان کے نیچے چھٹا آسمان انگوٹھی کا چھلا. اور فرمایا ان تمام یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان عرش کے سامنے انگوٹھی کا چھلا ہے. اور وہ کرسی جو عرش کے پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, اس کرسی نے تمام چیزوں کے اپنے اندر لے لیا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور یہ تمام کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام کو سنبھالنے سے تھکا نہیں ہے. چھوٹا سا پروگرام اگر لیے نا انسان تھک جاتا ہو. اتنی بڑی کائنات منظم شکل کے اندر, اس عالم کے اندر کون سی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے, ایک مخلوق میں بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے, یہ سب کا ایک لقمہ بنا دیجیے. ایک لقمے میں نافرمان ہو. تو اس نے سوال کیا وہ مخلوق رہتی کہاں ہے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے علم میں رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا علم ہے نا. اس کے اندر امریکہ ہے, افریقہ ہے, یورپ ہے, ایشیا ہے نا. ہے کتنا چھوٹا سا, کیسا آ رہا ہے اس کے اندر؟ علم ہے, وہ علم میں آ رہا ہو. تو اللہ کا علم کیسا ہوگا؟ سب چیزیں اس کے, وہ کہاں ہے مخلوق؟ اللہ کے علم میں ہے. تاج محل کتنا بڑا ہے, اس میں کیسے آ رہا ہو؟ اچھا یہ ہم جو چاند دیکھتے ہیں نا, چاند کتنے دور ہے, آنکھوں میں کیسے آ رہا ہو؟ حالانکہ آنکھ کی جو پتلی ہے نا اس کے اندر ایک باریک جو ہے نا, اور اس کے اندر سے وہ اتنے دور کا چاند اس کے اندر کیسے نظر آ رہا ہو؟ اور اتنا بڑا آسمان اتنے سے باریک چیز سے نظر کیسے آ رہا ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا, اس کے بعد تمہارے درمیان میں ہم نے موت بھی ہم نے پیدا کیا, اور اس سے ہم تھکے نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون. کیا ہم تم کو بدل کر تمہاری جگہ کوئی دوسرا لے کر آئے, یا پھر تم کو بدل کر کسی اور دوسرے شکل میں لائے جس کا تمہیں علم نہیں. وقت ہوگا انشاءاللہ, یہ آیت بہت اہم ہے. میرا تو ارادہ تھا یہ ایک کو ختم کر دیں گے, کچھ آیتیں باقی رہی گی. یہ اصل میں انسان کی جو پیدائش ہے, تو میں صرف ایک سرسری طور پہ بتایا کہ جیسے آج ہم کو جو جسم ملا ہے یہ مٹی کا جسم ہے, اس کے مثل ہی ہوگا, یہ نہیں ہوگا. جو جسم اللہ تعالیٰ نے امثالکم, جو بدلیں گے اللہ تبارک تعالیٰ جسم کو, تو یہ ہمارے طرح ہی ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہاں پر آدم علیہ السلام کا قد ہے نا, ابھی ہم کہاں ہیں, چھوٹے, اور وہاں پر 100 فیٹ کے. اسی طرح جنت کی نعمتیں یہ والے جسم سے ہم مزہ نہیں لے سکتے اس کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جسم تو دے گا, اس کے مثل ہی ہوگا, لیکن جسم دوسرا ہوگا. اس لیے کہ یہ والا جسم اگر جہنم میں چلا گئے, اللہ ہماری حفاظت پر, جو بھی جہنم میں جائیں گے, تو دنیا والا جسم اگر آگ میں ڈالے تو جل کر راکھ ہو جاتا, وہاں پر نہیں ہوگا.
تو یہ مطلب جسم دوسرا ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں الا ان نبدل امثالکم، ہم تم کو بدل کر بالکل اسی کے مثل دوسرا جسم دے دیں گے. وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو اٹھائیں گے جس کو تم نہیں جانتے. ابھی ہم اس کو نہیں جان سکتے کہ ہم کیسے اٹھیں گے وہاں پر. انشاءاللہ جب اٹھیں گے جنت میں تو دیکھ بھی لیں گے کہ کون سا جسم ملے گا، کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس اٹھان پر اٹھائیں گے. تو ذرا گہری آیتیں ہیں، 6 مرتبہ یہ الفاظ آئے سورہ کے اندر. انشاء، اٹھائیں گے ہم تم کو اوپر. تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ آیات متشابہات ہیں، یعنی کہ ایسی آیات ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے. جتنا سمجھ سکتے ہم سمجھیں گے، ورنہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. تو ارادہ تو تھا ایک رکوع کرنے کا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتیں، کائنات کا نظام، انسان کے اندر کا سسٹم، ساری چیزیں اس کے اندر بتا رہے تھے. تقریباً 2 4 5 6 آیتیں رہ گئی انشاءاللہ جمعرات کے دن میں. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.